بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يجد غيرهما يتوضأ بهما ويتيمم ويجوز أيهما قدم. وقال زفر رحمه الله لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء لأنه ماء واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق. ولنا أن المطهر أحدهما فيفيد الجمع دون الترتیب. پڑھی گئی عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو گدھے یا خچر کے جھوٹے پانی کے علاوہ دوسرا صاف ستھرا پانی میسر نہ ہو تو وہ گدھے اور خچر کے جھوٹے پانی سے وضو بھی کرے گا اور ساتھ ہی تیمم بھی کرے گا، اور وضو تیمم میں سے جس کو چاہے پہلے کر سکتا ہے. لیکن حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں وضو پہلے کرنا ضروری ہے اور تیمم بعد میں کرنا ضروری ہے. اور وضو پہلے کرنا ضروری ہے، اس کی دلیل ان کے نزدیک یہ ہے کہ گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی مشکوک ہونے کی وجہ سے، یعنی یقینی طور پر ناپاک نہ ہونے کی وجہ سے مائع مطلق کے مشابہ ہو گیا. مائع مطلق وہ پانی کہلاتا ہے جس کی طرف ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے پانی کا لفظ بولنے کے موقع پر، اور مائع مطلق سے وضو کرنا ضروری ہے اگر وہ میسر ہو تو یہ مائع مطلق کے مشابہ ہو گیا. اس وجہ سے اس سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ وضو اور تیمم دونوں میں سے کوئی ایک ہی پاک کرنے والا ہے تو دونوں کو ملانا فائدہ مند ہوگا، اور ترتیب یعنی کسی ایک کو مقدم کرنا اور دوسرے کو مؤخر کرنا یہ مفید نہیں ہوگا. مفید تو جمع ہے، دونوں کو ملانا، اور کسی کو مقدم کرنا کسی کو مؤخر کرنا یہ مفید نہیں ہے. اس وجہ سے کسی کو مقدم کرنا اور کسی کو مؤخر کرنا ضروری بھی نہیں ہوگا. وَسُورُ الْفَرَسِ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ لَحْمَهُ مَأْكُولٌ وَكَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِإِظْهَارِ شَرَفِهِ. اگلی عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ گھوڑے کا جھوٹا حضرات صاحبین کے نزدیک پاک ہے، اس لیے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے. اور یہی حکم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے. اور گھوڑے کے گوشت کا مکروہ ہونا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کے اندرونی خبث کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ گھوڑا آلہ جہاد ہے تو اس کی شرافت، کرامت، عزت، احترام اور اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے گوشت کو حضرت نے مکروہ قرار دیا ہے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِحَدِيثِ لَيْلَةِ الْجِنِّ
فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به حين لم يجد الماء. وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ به، وهو رواية عن أبي حنيفة. وبه قال الشافعي عملا بآية التيمم لأنها أقوى، أو هو منسوخ بها لأنها مدنية وليلة الجن كانت بمكة. وقال محمد رحمه الله يتوضأ به ويتيمم، لأن في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة فوجب الجمع احتياطا. قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة فلا يصح دعوى النسخ، والحديث مشهور عملت به الصحابة وبمثله يزاد على الكتاب. وأما الاغتسال به فقد قيل يجوز عنده اعتبارا بالوضوء، وقيل لا يجوز لأنه فوقه. اگلی عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ نبیذ تمر موجود ہونے کی صورت میں اور دوسرا پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں نبیذ تمر سے وضو کرنا ضروری ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور تیمم جائز نہیں ہے۔ نبیذ تمر کہتے ہیں اس پانی کو جس کے اندر چھہارے ڈالے گئے ہوں اور ان کا اثر پانی میں آ گیا ہو، مٹھاس آ گئی ہو، تو نبیذ تمر سے وضو ضروری ہے حضرت امام صاحب کے نزدیک، اور تیمم جائز نہیں ہے۔ حضرت امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ لیلۃ الجن یعنی جنوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جانے کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر سے وضو فرمایا تھا اور تیمم نہیں کیا تھا، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم کرنا ضروری ہے، نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہی ایک قول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ قول حضرت کا مفتہ بھی ہے، یعنی مرجوع الیہ ہے۔ آخری عمر میں حضرت امام صاحب نے اس قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، تو آج نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز نہیں ہے حضرت امام صاحب کے نزدیک بھی۔ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت اقوی ہے، یہ زیادہ مضبوط ہے لیلۃ الجن والی حدیث کے مقابلے میں، اس لیے اس پر عمل ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت میں کہا، آیت وضو اور آیت تیمم میں کہا گیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر مائع مطلق تم کو میسر نہ ہو تو تیمم کرو، اور نبیذ تمر مائع مطلق نہیں ہے، وہ تو مائع مقید ہے، ایسا پانی ہے کہ پانی کا لفظ بولنے کے موقع پر فوراً اس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ تو قرآن مجید میں یہ کہا گیا مائع مطلق اگر میسر نہ ہو تو تیمم کرو، تو تیمم ضروری ہے، اور نبیذ تمر سے وضو جائز نہیں ہے۔ آیت قرآنی اقوی ہے حدیث کے مقابلے میں، اس لیے اس پر عمل ہوگا۔ اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آیت یہ لیلۃ الجن والی حدیث منسوخ ہے آیت تیمم سے، کیونکہ آیت تیمم مدنی ہے اور
لیلۃ الجن والی حدیث مکی ہے، یہ واقعہ مکی دور میں پیش آیا، تو یہ نبیذ تمر سے وضو کرنے والی حدیث منسوخ ہو گئی، ناقابل عمل، اور اس کو ناقابل عمل بنانے والی آیت تیمم ہے، اس لیے نبیذ تمر سے وضو جائز نہیں ہوگا اور تیمم ضروری ہوگا۔ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ نبیذ تمر سے وضو بھی ضروری ہوگا اور ساتھ ہی تیمم بھی ضروری ہوگا، دونوں کا اجتماع ضروری ہے۔ صرف نبیذ تمر سے وضو کرنا کافی نہیں ہے پاک ہونے کے لیے، اور صرف تیمم کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ حضرت امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ لیلۃ الجن والی حدیث میں اضطراب ہے، اختلاف ہے۔ لیلۃ الجن والی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے، تو بعض سندوں سے مروی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور بعض سندوں سے مروی لیلۃ الجن والی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ نیز تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، لیلۃ الجن والی حدیث کی تاریخ کا اور صحیح وقت کا پتہ نہیں ہے، صحیح زمانے کا، کہ یہ لیلۃ الجن والی حدیث اور واقعہ مکی دور میں پیش آیا یا مدنی دور میں پیش آیا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مکی دور میں پیش آیا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مدنی دور میں پیش آیا۔ اس بنیاد پر جمع کو ضروری قرار دیں گے، وضو اور تیمم کے اجتماع کو ضروری قرار دیں گے، اور کسی ایک کو تنہا کافی قرار نہیں دیں گے بلکہ ناکافی قرار دیں گے۔ لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ لیلۃ الجن والا واقعہ ایک مرتبہ پیش نہیں آیا فقط، وہ تو کئی مرتبہ پیش آیا ہے، اس لیے نسخ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا کہ لیلۃ الجن والا واقعہ بعد کا ہے اور آیت تیمم پہلے کی ہے، اس لیے آیت تیمم سے لیلۃ الجن والا واقعہ منسوخ ہوگا، تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ لیلۃ الجن والا واقعہ ایک مرتبہ پیش نہیں آیا حضور کی زندگی میں، کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جنوں کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ حدیث مشہور ہے لیلۃ الجن والی حدیث مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ہر راوی سے نقل کرنے والے کم سے کم 3 لوگ ہوں، کتاب میں لکھے جانے تک، حدیث کی کتاب میں لکھے جانے تک اس کو ہر راوی سے نقل کرنے والے 3 راوی ہوں، صحابی کے بعد صحابی ایک بھی ہے لیکن اس سے نقل کرنے والے 3، پھر ان سے نقل کرنے والے 3، تو وہ حدیث مشہور ہوگی۔ تو حدیث مشہور ہے یہ لیلۃ الجن والی حدیث، اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، بہت سے صحابہ نے جو ہے نبیذ تمر سے وضو کیا ہے، اور اس سے کتاب اللہ کے اوپر زیادتی جائز ہے، یعنی حدیث مشہور سے کتاب اللہ کے خلاف حکم ثابت کیا جا سکتا ہے۔ کتاب اللہ سے کوئی بات ثابت ہو رہی ہے، جیسے کتاب اللہ سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ماء مطلق موجود نہ ہو تو پھر تیمم ضروری ہے، لیکن ہم یہ حدیث مشہور سے بات ثابت کر سکتے کتاب اللہ کے خلاف کہ نبیذ تمر سے وضو جائز ہے، ضروری ہے نبیذ تمر سے ماء مطلق کی غیر موجودگی میں، اور تیمم جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اما الاغتسال به فقد قیل يجوز عنده اعتبارا بالوضوء وقیل لا يجوز لانه فوقه والی عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ
نبیذ تمر سے وضو ضروری ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور تیمم جائز نہیں ہے دوسرا پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں۔ تو نبیذ تمر سے غسل کا کیا حکم ہے؟ اگر صرف نبیذ تمر ہو اور دوسرا صاف ستھرا پانی موجود نہ ہو اور غسل کی ضرورت ہو تو اس سے غسل کرنا ضروری ہوگا امام صاحب کے نزدیک، یا تیمم کرنا ضروری ہوگا؟ تو امام صاحب سے تو کچھ منقول نہیں ہے۔ کچھ فقہا نے امام صاحب کا نظریہ بیان کیا ہے، قیاس سے، عقل سے جو ہے یہ امام صاحب کا نظریہ بیان کیا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں غسل بھی ضروری ہوگا نبیذ تمر سے، جیسے کہ نبیذ تمر سے وضو ضروری ہے دوسرا پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں، اور تیمم جائز نہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہو اور اس کو دوسرا صاف ستھرا پانی میسر نہ ہو، صرف نبیذ تمر موجود ہو، تو نبیذ تمر سے غسل ضروری ہوگا امام صاحب کے نزدیک، وضو پر قیاس کر کے انہوں نے ایسا کہا کہ امام صاحب کے نزدیک وضو ضروری ہے نبیذ تمر سے، تیمم جائز نہیں ہے۔ اب کسی کے پاس نبیذ تمر موجود ہے اور دوسرا پانی موجود نہیں ہے اور اس کو غسل کی ضرورت ہے، تو اس کو غسل کرنا ضروری ہوگا نبیذ تمر سے، اور تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نبیذ تمر سے غسل جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے حضرت امام صاحب کے نزدیک اور نبیذ غسل کو وضو پر قیاس نہیں کریں گے، کیونکہ وضو الگ چیز ہے، غسل الگ چیز ہے۔ غسل والا مسئلہ وضو والے مسئلے سے مختلف ہے، وضو والا مسئلہ چھوٹا ہے، غسل والا مسئلہ بڑا ہے۔ وضو والے مسئلے میں اعضائے اربع دھونا پڑتا ہے صرف، اور غسل والے مسئلے میں پورا بدن دھونا پڑتا ہے۔ تو یہ قیاس مال قارن نہیں ہوگا بلکہ قیاس مال فارق ہوگا، اور قیاس مال فارق معتبر نہیں ہے، قیاس مال قارن معتبر ہے۔ ایک جیسے دو مسئلوں میں سے معلوم الحکم مسئلے سے نامعلوم الحکم مسئلے کا حکم نکالا جاتا ہے، دو مختلف اور الگ الگ مسئلوں میں سے معلوم الحکم مسئلے سے نامعلوم الحکم مسئلے کا حکم نہیں نکالا جاتا، یہ فرمایا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب آج حضرت امام ابو حنیفہ کا قول یہی ہے کہ نبیذ تمر سے وضو جائز نہیں ہے، فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ یہ تو پہلے تھا، امام صاحب نے ضروری قرار دیا تھا۔ امام صاحب نے رجوع کیوں فرمایا؟ رجوع اس لیے فرمایا، امام صاحب نے پہلا قول اس لیے اختیار کیا تھا کہ نبیذ تمر سے وضو ضروری ہے حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ پانی ہے، تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ کھجور ملا ہوا پانی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ تمرۃ طیبۃ وماء طہور، کہ پاکیزہ کھجور ہے اور پاکیزہ پانی ہے، اور حضور نے وضو فرمایا۔ تو حضرت امام صاحب نے پہلے حدیث کے ظاہر الفاظ کی طرف دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ وضو ضروری ہے، تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور نے نبیذ تمر سے وضو کیا۔ لیکن بعد میں حضرت امام صاحب نے حدیث کے الفاظ پر غور کیا تو حضرت امام صاحب کو یہ سمجھ میں آیا کہ حضور نے نبیذ تمر سے وضو نہیں فرمایا تھا، کھجور ابھی ڈالی گئی تھی، ان کا اثر نہیں آیا تھا، اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی کھجور کا ذکر الگ کیا، پانی کا ذکر الگ کیا، اور حضور نے بھی دونوں کا ذکر الگ الگ کیا، تمرۃ طیبۃ وماء طہور، کہ پاکیزہ کھجور ہے اور پاکیزہ پانی ہے، اس الگ الگ ذکر کر رہے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ ابھی کھجور اس میں ملی جلی نہیں اور اس کا اثر نہیں آیا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور نے لیلۃ الجن والی رات میں جو وضو کیا تھا تو وہ نبیذ تمر سے نہیں کیا تھا بلکہ غیر نبیذ تھا، وہ تو سادہ پانی تھا، ابھی کھجور ڈالی گئی تھی اور ان کا اثر نہیں آیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت امام صاحب نے رجوع فرما لیا اس بات کی طرف کہ وہ نبیذ تمر سے وضو جائز نہیں ہے۔